یہ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں تلاوت آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ہمیں اسی طرح معلوم ہوا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا آپ مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو امام کو چاہیے کہ وہ جو قرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہ بلند آواز سے کریں، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرات کریں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس طرح سیکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بلا چوں و چرا اس پر اسی طرح عمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات اللہ کے رسول نے آہستہ اس لیے فرمائی ہے کہ ان دو نمازوں میں مشرکین کی طرف سے ایذا رسانی کا اور تکلیف پہنچانے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے کہ مشرکین کو جب پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو مشرکین تنگ کرتے تھے۔ جیسے کہ سیرت کی کتابوں میں وہ اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے ایذا پہنچائی ہے، صحابہ کو ایذا پہنچائی ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول آہستہ قرات کرتے تھے ظہر اور عصر میں، تاکہ وہ تکلیف نہ پہنچا سکے۔ اور جہاں تک مغرب کی بات ہے، تو مغرب کی نماز کے وقت مشرکین کھانے میں مشغول ہو جاتے تھے، اس لیے ان سے ایذا رسانی کا اور تکلیف پہنچانے کا اتنا خوف اور خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک طرح سے یقین ہوتا تھا، اطمینان ہوتا تھا کہ اس وقت وہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور جہاں تک فجر اور عشاء کی نماز کی بات ہے، تو یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان دو اوقات میں مشرکین نیند میں مشغول ہوتے تھے، تو چونکہ وہ نیند کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اس لیے بھی اللہ کے رسول کو ان سے اطمینان ہوتا تھا کہ اب وہ تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے اللہ کے رسول فجر کی اور مغرب کی اور عشاء کی نمازوں میں بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے۔ البتہ اس پر ایک سوال ہوگا کہ یہ جو جمعے کی نماز ہے اور عیدین کی نماز ہے، یہ تو دن کی نمازیں ہیں، ان اوقات کے اندر نہ تو مشرکین کھانے میں مشغول ہوتے تھے اور نہ وہ نیند کے اندر مشغول ہوتے تھے، تو پھر کیوں ان تین نمازوں کے اندر، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کی جو نماز ہے، اس میں اللہ کے رسول بلند آواز سے قرات کرتے تھے؟ تو یاد رہے کہ دیکھیں، عیدین کی جو نماز ہے اس کی مشروعیت اور جمعے کی جو نماز کا وجوب ہے، تو یہ مدینے کے اندر ہوا ہے، اور مدینے کے اندر مشرکین سے خطرہ موجود نہیں تھا، ان کی طرف سے خطرہ موجود نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے اندر اب ان کی ایذا رسانیوں سے اطمینان ہو چکا تھا، اس لیے اللہ کے رسول جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں، اگرچہ یہ دن کی نمازیں ہیں، لیکن ان میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ اور ظہر اور عصر میں چونکہ مدینے کے اندر یہ اندیشہ تھا کہ وہ ایذا رسانی کریں گے، تو اس لیے جو ہے آہستہ آپ قرات کرتے تھے، اور جب ایک دستور چلا آیا اور ایک طریقہ مشروع ہو گیا، تو اب وہ ہمیشہ کے لیے اس طرح مشروع ہے۔ اب چاہے وہ ایذا رسانی کا اندیشہ نہ بھی ہو، تب بھی جو ہے آپ نے ظہر کی اور عصر کی نماز میں قرات نہیں کرنی ہے، اور اگر ایذا رسانی کا اندیشہ ہو بھی، تب بھی آپ نے فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی نمازوں میں بلند آواز سے قرات ہی کرنی ہے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کو چاہیے کہ پھر وہ اس طریقے سے، یعنی تین نمازوں میں بلند آواز سے، اور دن کی جو دو نمازیں ہیں ظہر اور عصر، اس میں آہستہ قرات کرے۔